اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ امانتیں تمہیں دی ہوئی ہیں زندگی کے کسی بھی معاملے میں ہو. یہاں پر تو ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات ہے، لیکن ہم سب اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں اقتدار حاصل ہوتا ہے. ہم دفتر میں ہیں تو وہاں باس بنتے ہیں، نوکری دیتے ہیں، حکمران ہیں تو وہاں وزیروں کا تعین کرتے ہیں. میں نے اگر کسی شخص کی تعین کی ہے تو اس کو متعین کر دیا کسی جگہ پہ اور وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اب یہ کیا میری دینی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ میں اس کو وہاں سے ہٹاؤں؟ اور یہی سوال آگے بڑھ کے عوام کے انتخاب میں بھی سامنے آتا ہے. ہم لوگ ووٹ دے کے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں. ہمیں اگر پتہ ہو کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں یا ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو کیا وہ ہم بھی ذمہ دار ہوں گے اس بات؟ اس میں کیا شبہ ہے؟ جہاں اختیار پایا جاتا ہے وہاں ذمہ داری بھی ہے، جواب دہی بھی ہے، مسئولیت بھی ہے. اسی کو قرآن مجید نے جگہ جگہ واضح کیا ہے. ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا ہے. کیوں ڈالا ہے؟ اس لیے کہ ارادہ و اختیار دیا گیا ہے. ارادہ و اختیار کے ساتھ مسئولیت یا جواب دہی لگی ہوئی ہے. مجھے اگر ارادہ و اختیار دیا گیا ہے تو اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے کوئی چیز سرزد ہو گئی ہے. میں جو کچھ کروں گا سوچ سمجھ کر کروں گا، ارادے سے کروں گا، اس کا فیصلہ کروں گا. مجھے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، عقل دی ہے تو اس کی روشنی میں چیز کا جائزہ لوں گا. مجھے حادثہ اخلاقی دیا ہے، دیکھوں گا وہ چیز صحیح ہے، وہ چیز غلط ہے. تو جب یہ سب کچھ مجھے دیا گیا ہے، یہ میرے پاس اللہ کی امانتیں ہیں. ان کا میں غلط استعمال کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے ہر مرحلے میں ان کا صحیح استعمال کرنا ہے اور احساس ذمہ داری کے ساتھ کرنا ہے. یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ بڑا وسیع معاملہ ہے. یعنی میں ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہوں، وہاں مجھے کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. شوہر کی حیثیت رکھتا ہوں، وہاں کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. مائیں بسا اوقات گھروں میں ایک خاص اقتدار حاصل کر لیتی ہیں، بچوں پر تو ان کو ہوتا ہی ہے، ان کو بھی فیصلے کرنے ہوتے ہیں. ان سب جگہوں پر یہی ہدایت ہے. اصول کے لحاظ سے قرآن مجید نے یہاں سیاسی نظم کے بارے میں یہ ہدایت دی ہے، لیکن جس قدر پر یہ مبنی ہے وہ تو پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے. تو ہر جگہ ہمیں انصاف کی بات کرنی ہے. میں اس سے پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ ہمارے دین میں انصاف کی بات کہنے، انصاف پر قائم رہنے، جس کو قائم بالقسط کے الفاظ سے قرآن نے ادا کیا ہے، اس کو ایمان کا لازمی تقاضا بنا دیا گیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رعایت نہیں ہے. انسان کو حق بات کہنی ہے، حق بات پر کھڑا ہونا ہے، حق کا علمبردار بن کر رہنا ہے. حق کے لیے اگر جان بھی دینی پڑ جائے تو دینے سے دریغ نہیں کرنا. یہی وہ ایمان ہے جس ایمان پر ہم کو قائم کیا گیا ہے. اس لیے ہماری انفرادی زندگی، ہماری خاندانی زندگی، ہماری معاشرتی زندگی، اسی طرح ہم معاش کی جدوجہد کرنے باہر نکلتے ہیں، ہر جگہ یہ مطلوب ہے. یہاں خاص طور پر سیاسی زندگی کو بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ دو چیزوں کا لحاظ کرنا ہے تمہیں. ایک یہ کہ ذمہ داریاں جب دی جائیں تو اہل لوگوں کو دی جائیں. اس میں غلطی ہو سکتی ہے. پھر اہلیت کے تعین کی نوعیت بھی بعض مناسب کے لحاظ سے، بعض ذمہ داریوں کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے. مثلا انتظامی ذمہ داریوں کے لیے اور طرح کی اہلیت چاہیے ہوتی ہے، سیاسی ذمہ داریوں کے لیے اور طرح کی اہلیت چاہیے ہوتی ہے. وہ اہلیت جو فوج میں کسی شخص کا تقرر کرنے کے لیے چاہیے، ظاہر ہے اس کو سیاست پر نہیں لایا جا سکتا. اسی طرح عدلیہ کے لیے اگر کسی کا تقرر کرنا ہے تو وہاں کچھ دوسری چیزیں دیکھنی ہوں گی. تو ہر جگہ کے بارے میں یہ طے کرنا کہ اس میں کیا میرٹ ہے، اس میں کیا اصول ہوں گے، اس میں کن اخلاقی حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس میں کیا اوصاف دیکھنے ہیں، یہ اخلاقی ذمہ داری ہے، یہ دینی ذمہ داری ہے. اس کے لیے ہم میں سے ہر شخص جواب دہ ہے. آپ نے فرمایا کہ کیا ہم جب لوگوں کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا فیصلہ ہے. یعنی میں ایک رائے دے رہا ہوں، یہ نہ تو سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر دینی چاہیے، نہ اپنے ذہنی رجحانات کو اس میں دخل انداز ہونے دینا چاہیے، نہ اس طرح کی چیزیں جو محض لوگوں کے لیے جاذبیت کا باعث بن جاتی ہیں وہ فیصلہ کن ہونی چاہیے. اس میں لازماً تین چیزیں دیکھنی چاہیے اور یہ تین چیزیں اس آیت کا تقاضا ہیں کہ دیکھی جائیں. ایک یہ کہ جو لوگ حکمران کی حیثیت سے منتخب کیے جا رہے ہیں یا جن کو آگے چل کے ہماری مقننہ بنانی ہے، کیونکہ اب حکمرانی تقسیم ہو گئی ہے بڑی حد تک،
تو جن لوگوں کو بھی ذمہ داری کے اس منصب پر جانا ہے اور ہمیں حق دیا گیا ہے کہ ہم ان کا انتخاب کریں، ایک تو وہ زمانہ تھا کہ یہ حق حاصل نہیں تھا، لوگ عام طور پر میدان جنگ میں فیصلہ کرتے تھے۔ اب اگر یہ حق مجھے، آپ کو، عام آدمی کو ملا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو شعور ہمیں دیا ہے، اس شعور کی روشنی میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کا تقاضا ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ جو اس شعبے کا ضابطہ اخلاق بنتا ہے، کیا یہ شخص اس کی پابندی کرتا ہے؟ اچھا، یعنی کیا یہ قانون کا پابند ہے؟ کیا یہ جمہوری اقدار کو ملحوظ رکھتا ہے؟ کیا یہ جو نظم معاشرے کے لیے بنایا گیا اس نظم کا حصہ بن کے چلنے کے لیے تیار ہے؟ یہ ساری چیزیں جتنی بھی دیکھی جاتی ہیں تاکہ امن و امان میں کوئی خلل پیدا نہ ہو، ادھر ادھر کے انقلابی نظریات صورتحال کو مختل نہ کر دیں، بلکہ جو نظم بنایا گیا ہے اس کے اندر لوگ چلیں۔ مثلا اگر جمہوریت پر مبنی نظم ہے تو جمہوریت میں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ جمہوریت کسی ایک جماعت یا ایک شخص کا نام نہیں ہے، اس میں مختلف طبقات ہوں گے، مختلف نقطہ نظر ہوں گے، مختلف سیاسی رہنما ہوں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ بلا شرکت غیر اقتدار کا حق دے دیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر حکومتیں بنانی پڑیں۔ ان سب چیزوں کے لیے جو طبیعت اور مزاج ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ضابطہ اخلاق کی پابندی کرے، ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے کی جگہ کو تسلیم کرنا، تسلیم کر کے معاملہ کر کے معاملات کو لے کے چلنا، یہ چیز ضابطہ اخلاق کا ناگزیر تقاضا ہے۔ اس طرح ہر شعبے کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے، وہ یہاں بھی ناگزیر ہے۔ دوسرے یہ کہ جس منصب کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے اس کی کیا اہلیت ہے۔ پہلی بار کسی کا انتخاب ہو رہا ہے تو اس میں تو ظاہر ہے کہ اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے، لیکن جب لوگ ایک بار ذمہ داری حاصل کر لیتے ہیں، 2 3 4 سال ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں، تو تب تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ ان کی اہلیت کیا ہے۔ تو اہلیت کے معاملے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا جائے کہ واقعی یہ پارٹی یا یہ پارٹی کا سربراہ یا یہ شخص، اگر میں اس کو اسمبلی میں بھیج رہا ہوں یا سینٹ میں بھیج رہا ہوں یا کسی پارلیمان میں بھیج رہا ہوں تو یہ اس کا اہل ہے، اس کی اہلیت کا اندازہ کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ سوسائٹی کے لیے کیا پروگرام رکھتا ہے، وہ پروگرام کوئی تعمیری پروگرام ہے یا سراسر تخریب ہے۔ تو اگر کوئی تعمیری پروگرام ہے تو اس کے کیا حدود ہیں، کتنا قابل عمل ہے، اس میں ظاہر ہے کہ مختلف آراء ہو سکتی ہیں، اور اسی بنیاد پر لوگ اصل میں مختلف لوگوں کا بھی فیصلہ لیکن کرتے کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا، کچھ نہ کچھ تو ہر حال ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کسی ویژن کو دیکھ کر ہی کسی شخص کے حق میں رائے دیں گے، تو یہ تو خیر حکمرانوں کے بارے میں ہے۔ اب جو ذمہ داری حاصل کر لیں ان کو پھر ہدایت فرمائیے کہ تمہیں اب جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہے۔ سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ جو آگے ذمہ داریاں تم نے دینی ہیں وہ بھی میرٹ کی بنیاد پر دو، اہلیت کی بنیاد پر دو، اور لوگوں کے درمیان جہاں کوئی فیصلہ کرنا پڑے، فیصلہ صرف جھگڑوں کا نہیں ہوتا، ذمہ داریاں دینے کا فیصلہ ہے، لوگوں کو مناسب عطا کرنے کا فیصلہ ہے، لوگوں کو کوئی سہولت بہم پہنچانے کا فیصلہ ہے۔ اگر امن و امان کے لیے کوئی اقدامات کرنے ہیں تو اس میں ذمہ داریاں دینے کا فیصلہ ہے۔ غرض یہ کہ فیصلوں کی ہزاروں نوعیتیں ہیں جو ریاست، حکومت اور اس کے اداروں سے متعلق ہو جاتی ہیں، ان سب جگہوں پر یہ فرمایا کہ عدل سے کام لو۔ یہی عدل ہے جو پھر عدل اجتماعی بن جاتا ہے، یعنی سوسائٹی میں جو کچھ وسائل موجود ہیں وہ بھی ظاہر ہے ریاست میں یا حکومت میں حکمرانوں ہی کی ثوابدید پر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین دی ہے، یہ اس کی بہت بڑی عنایت ہے، اس کے اندر بہت سے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے لوگ ہیں، لوگوں کے مختلف طبقات ہیں، ان سب کے درمیان انصاف کا معاملہ کرنا، وسائل کی تقسیم انصاف کے ساتھ کرنا، یہ سب چیزیں اس آیت کے تحت آئیں گی۔ تو 2 لفظوں میں قرآن مجید کا اعجاز ہے یہ کہ اس نے یہ پوری بات بیان کر